الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آن لائن بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، میں آپ تمام سے مخاطب ہوں. آج کی جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں. جو علماء دین سیکھنے کے بعد اس پر پورا عمل کرتے ہیں اور دین کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان علماء کا ان آیات میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ورنہ علماء تو آپ کو بہت سے ملیں گے، ہر کیٹیگری کے، ہر کیفیت کے، لیکن یہاں ہر عالم کا تذکرہ نہیں ہے. حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک شخص کو بھیجیں گے جو دین کے اندر بگاڑ آ چکا ہوگا، اس آئے ہوئے بگاڑ کو وہ ختم کر کے دین کے اندر اثر نو پھر تجدید کر دے گا. تجدید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح راستے کے اوپر ڈال دے گا، اور جو دین کے اندر بگاڑ آ چکا ہے، نئی باتیں اس میں شامل ہو چکی ہیں، ان سب کا صفایا کر دے گا. آج ذی قعدہ کی 16 تاریخ ہے. اور اسی ماہ ذی قعدہ کی 20 تاریخ کو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 728 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. آپ نے انتقال فرمائے ہیں، بلکہ 728 عیسوی نہیں بنے گی، ہجری بنے گی، جس میں ان کا انتقال ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم و ہنر اور اپنی علمی استعداد میں ایک منفرد شخصیت تھی، منفرد حیثیت رکھتے تھے، جس کا آگے چل کر آپ اندازہ بھی کر لیں گے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 661 ہجری کی ہے. 661 ہجری حران کے علاقوں کے اندر آپ پیدا ہوئے تھے. یاد رکھیں، آج کا جو ترکی ہے، اس کا وہ علاقہ حران جو آج کل تو ایک بستی بلکہ شہر کی صورت اختیار کر چکا ہے، ورنہ زمانہ قدیم میں ایک وسیع رقبہ تھا جس پر اس نام کا اطلاق
ہوتا تھا، اور اس وقت یہ شام کا حصہ تھا۔ تو اسی حران کے اندر علامہ ابن تیمیہ 661 عیسوی میں ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام تقی الدین، والد نے آپ کا نام احمد رکھا، تو اس لحاظ سے دونوں ناموں کو جو جمع کر دیے جاتے ہیں تو تقی الدین احمد یہ آپ کا نام بنتا ہے۔ ابو العباس یہ آپ کی کنیت تھی۔ والد آپ کے، ان کا نام عبد الحلیم تھا، ہا کے ساتھ ہے اور آگے لام ہے، عبد الحلیم۔ جس گھر کے اندر آپ نے آنکھ کھولی ہے، پیدا ہوئے ہیں، وہ گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک علماء کا گھرانہ تھا، اور چوٹی کے علماء میں سے تھے آپ کے دادا بھی، آپ کے والد بھی۔ آپ کے دادا کا نام مجد الدین، یہ آپ کے دادا تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی تصنیفات آج بھی بہت ساری ملتی ہیں، اور جب وہ علماء اس کو دیکھتی ہیں تو یقیناً حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت تھیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کے اندر کمال عطا فرمایا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی 7 سال کی عمر کو پہنچے تھے کہ تتاریوں نے ان کی طرف رخ کر لیا۔ تتار دراصل منگول سے چلے تھے، یہ آج بھی منگول کا علاقہ ایک خاص علاقہ ہے جو کہ رشیا کے قریب پڑتا ہے اور چائنا کے قریب پڑتا ہے۔ ایک طرف سے رشیا، دوسری طرف سے چائنا کی سرحدیں اس کو لگتی ہیں۔ اور چنگیز خان جس نے ایک فوج تیار کی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ خصوصاً جو اسلامی ممالک تھے ان کے اوپر پلٹ پڑا تھا، اور بعد میں پھر اس کا بیٹا بھی تھا، پوتا اس کا بلکہ ہلاکو خان، بعد میں پھر اسی کی ذریت میں سے تھے جو آگے بڑھتے رہے تھے، اور اسلامی جو مملکت تھیں، اسلامی جو ممالک تھے، ان کا تو گویا کہ صفایا کر دیا تھا۔ یہ خراسان ہمارے سے اتنا تباہ ہوا تھا، بڑے ظالم تھے، بڑے جابر تھے۔ تو انہی دنوں میں 7 سال آپ کی عمر تھی، تتاریوں نے عراق کے اوپر مکمل قبضہ کر لیا تھا، ایران کے اوپر مکمل قبضہ کر لیا تھا، اور یہ آج کے جو علاقے ہیں، یہ ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ وغیرہ، ان تمام کو ختم کر چکا تھا، اور یہاں سب اسلامی حکومت تھی۔ تو اسی دوران آپ کے والد کو پتہ چلا کہ اب تتاری اس طرف رخ کر کے آ رہے ہیں، اور اس وقت تو حالت یہ تھی کہ دور دور کے ممالک، حتیٰ کہ آج کے جو یورپ کے ممالک ہیں، انہوں نے جب یہ سنا تو اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے کہ جان بچائیں، گویا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ تو آپ کے والد نے بھی اپنے سب گھر والوں کو اکٹھا کیا، انہیں بتایا کہ بس آنے والے دنوں میں تتار یہاں بھی آنے والے ہیں، چلیں جان بچائیں، یہاں سے رخصت ہوں اور ہجرت کریں۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، 7 سال ان کی عمر تھی، اور ان کو ورثے کے اندر جو کتابیں ملی تھیں اپنے دادا کی طرف سے، یعنی اپنے والد کی طرف سے ان کے باپ کو، اور خود جو ان کی کتابیں تھیں وہی اپنے ساتھ لی تھیں، باقی سامان وغیرہ سب کچھ وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اور ان کے پاس جو اس وقت ریڑھی تھی جس کے اوپر وہ لے کے آ رہے تھے اپنی کتابیں وغیرہ، وہ بھی کوئی جانور، بیل وغیرہ یا گدھے وغیرہ یا خچر وغیرہ کے ساتھ چلنے والی نہیں تھی، نہ ہی اس زمانے کے اندر کوئی اتنی وسعت ہوتی تھی غریب آدمی کے لیے کوئی جانور خرید سکے، تو وہ ہاتھ کے ساتھ کھینچنا پڑتا تھا اس کو، تو وقتاً فوقتاً پھر اس کو آگے پیچھے ہو کر اس کو کھینچتے رہے، لیکن اس ریڑھی کے اوپر
گھر کا سامان میں سے کوئی چیز نہیں تھی سوائے کتابوں کے۔ ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے، بیویوں سے بھی کہا کہ یہ میرا سب سے بڑا سرمایہ ہے، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن ان کتابوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اپنی کتابوں کو وہاں سے ساتھ لے کے آئے۔ تو وہاں سے ہجرت کی حران سے، جو آج کل ترکی کا حصہ ہے، اور وہاں سے ہجرت کرتے کرتے شام کے اندر پہنچے، اور شام کے دمشق کے اندر آئے، جسے آج کل ڈمسکس غالباً کہتے ہیں۔ تو اسی دمشق کے اندر تشریف لے آئے، اور یہاں آ کر اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو بھیج دیا مکتب میں۔ جبکہ وہاں پر تھے تو وہاں بھی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ سب سے پہلے نے اپنے باپ سے پڑھا ابن تیمیہ نے، اور پھر اپنے دادا سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو یہاں آ کر علامہ نووی، علامہ ذہبی اور ان کے ساتھ اور بھی کئی سارے علماء تھے جن کے علم و معرفت کا بڑا چرچا تھا، تو یہاں آ کر دمشق کے اندر تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے کے اندر تتاری مکمل عراق کے اوپر قبضہ کر چکے تھے، اور سقوط بغداد کا ثانیہ بھی پیش آ چکا تھا، یعنی بغداد کو تراج کر چکے تھے تتاری۔ تھوڑا عرصہ گزرا ہوگا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف 10 سال کی عمر میں آپ نے مکمل تعلیم حاصل کر لی۔ قرآن پاک نے آپ نے حفظ بھی کر لیا، اور اسی طرح دینی جو کتابیں تھیں وہ بھی آپ نے پڑھ لی تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات بھی ذرا سمجھنے کے قابل ہے کہ ابن تیمیہ ان کا نام اصل ابن تیمیہ نہیں ہے۔ ابن تیمیہ ان کا خاندانی نام چلا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ 10 پشتیں پیچھے ان کی کوئی پردادی تھی، 10 پشتیں پیچھے اس کا نام تیمیہ تھا۔ بڑی نیک تھیں، بڑی زاہدہ تھیں، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس خاندان کے لوگوں کو ابن تیمیہ کہا جانے لگا۔ آپ کے دادا کو ابن تیمیہ کہتے تھے، آپ کے والد کو بھی ابن تیمیہ لوگ کہتے تھے، اور آپ کے خاندان کے جو اور لوگ تھے جو اس عورت سے جن کا سلسلہ آگے چلا تھا تو ان کو ابن تیمیہ ہی کہتے تھے، اس عورت کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ لیکن اپنے خاندان میں سب سے زیادہ جو معروف ہوئے ہیں، مشہور ہوئے ہیں، وہ یہی علامہ ابن تیمیہ جن کا نام تقی الدین احمد تھا، یہ سب سے زیادہ معروف ہوئے، مشہور ہوئے۔ علم میں دیکھیں تو آپ کے دادا کوئی کم نہیں تھے، بہت بڑے عالم تھے، آج بھی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ آپ کے والد عبد الحلیم بہت بڑے عالم تھے، جید عالم تھے، اور آپ خود ان کا تو کیا کہنا کہ سب سے زیادہ جو شہرت ملی ہے دادا اور باپ کے حساب سے وہ انہیں کو ملی ہے۔ اللہ پاک نے جو ان کو علم عطا کیا تھا اور جو انہوں نے تجدیدی کام کیے ہیں وہ صرف انہی کا حصہ ہے، انہی کی زندگی کا حصہ ہے۔ 22 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے عبد الحلیم، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ آپ کو پھر آپ کے والد کی مسند کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ لیکن ذرا اس کی طرف آتے ہیں، اس سے کچھ پہلے کچھ واقعات ہیں، ان کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ علامہ ابن تیمیہ جن کا نام احمد تھا، اپنے علم کے اندر، اپنے حافظے کے اندر اس قدر مضبوط تھے کہ علامہ ابن حلبی جو حلب کے رہنے والے تھے، ان کو پتہ چلا کہ دمشق کے اندر ایک بچہ ہے، ابھی کم عمر ہے، لیکن اس کا حافظہ بہت مضبوط ہے۔ جب وہ ایک دفعہ ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو وہ چیز بھولتی نہیں ہے، یعنی اس کا جو دماغ ہے اس میں اتنی قوت ہے، طاقت ہے اس میں کہ فوراً اس چیز کا عکس اس کی پکچر بن کر اس کے جب دماغ کی میموری میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ لوز نہیں ہوتی، محفوظ ہو جاتی ہے۔ کئی سالوں کے بعد بھی اگر ان سے پوچھا جائے تو فر بتا دیں گے۔ چنانچہ اس بچے کی زیارت کرنے کے لیے اور اس کا جائزہ بھی لینے کے لیے
ابن حلبی دمشق کے اندر پہنچے، کوئی کام وغیرہ بھی ہوگا، چنانچہ ایک نائی کی دکان تھی یا دھوبی کی دکان تھی، اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ ایک بچہ ہے اور اس کا حافظے کی بڑی شہرت ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملے گا؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ تم ٹھیک وقت پر پہنچے ہو، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، ابھی وہ لڑکا یہاں سے جائے گا مکتب کی طرف، میں تمہاری رہنمائی کر دوں گا۔ تھوڑا وقت گزرا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو اپنے ہاتھ کے اندر تختی لے کر مکتب کی طرف جا رہے تھے، تو اس دھوبی نے یا پھر اس نائی نے اشارہ کر دیا کہ یہ وہ بچہ ہے۔ ابن حلبی آگے چلے گئے، جا کر کہا کہ بیٹا تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دو، اپنے پاس لیے ان کو اور کہا کہ اس تمہاری سلیٹ کے اوپر یا تختی کے اوپر جو کچھ لکھا تھا اس کو مٹا دو، تو انہوں نے مٹا دیا۔ ابن حلبی نے جو کہ اس وقت کے شیخ تھے، انہوں نے ایک حدیث مبارکہ اس کے اوپر لکھی اور لکھ کر کہا کہ بیٹا ذرا اس حدیث مبارکہ کو اچھی طرح دیکھ لو۔ ابن تیمیہ نے اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیا، پھر اس کو مٹا دیا۔ اس طرح 13 حدیثیں لکھی، یعنی حدیثوں کا صرف متن تھا۔ ابن تیمیہ نے سب جب حدیثیں 13 کی 13 دیکھ لی، کہا کہ اب مجھے سنا۔ ابن تیمیہ نے نمبر وار ساری حدیثیں فر ان کو سنا دی۔ پھر ابن حلبی نے وہ جو حدیث تھی، ان احادیث کی جو اسناد تھی، ان اسناد کو اس تختی کے اوپر علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ دیا، یعنی ایک حدیث کے جتنے بھی راوی تھے، روایت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پیچھے کی طرف جہاں تک بھی وہ حدیث ان تک پہنچی تھی، سب کے نام لکھ دیے ایک حدیث کے، پھر دوسری حدیث کے، پھر تیسری حدیث کے، ساتھ 13 حدیثوں کے، اس میں کئی نام بنتے ہیں۔ ابن تیمیہ کے سامنے وہ تختی کو سامنے کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ذرا اس کو اچھی طریقے دیکھ لو۔ 13 حدیثوں کے جو راویان تھے ان کے نام لکھ کر دیے، کہا کہ ان کو اچھی طریقے دیکھ لو۔ جب اچھی طریقے دیکھ لیا پھر سب کو مٹا دیا، کہا کہ اب مجھے سنو۔ علامہ ابن تیمیہ فر سارے احادیث کے سارے روات ان کے سامنے ذکر کر دیے۔ پھر اس نے ان احادیث کے علاوہ اور حدیث بھی لکھی اور ان احادیث کے آسانات بھی لکھی۔ پھر کہا کہ ذرا ان کو اچھی طریقے سے دیکھ لو، دیکھ لیا، پھر کہا کہ مجھے سناؤ، فوراً سنا دیا۔ تو اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اگر اس بچے کی زندگی باقی رہی تو یہ آنے والے وقتوں میں بہت بڑا عالم بنے گا اور لوگ اس سے بہت بڑا استفادہ حاصل کریں گے۔ تو یہ آپ کے حافظے کا کمال تھا بچپن ہی سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک منفرد حافظہ عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے ہوئے تو آپ کتابوں کا مطالعہ جب ایک دفعہ کر لیتے تھے، اس کے بعد پھر کتابیں نہیں دیکھتے تھے، بس لکھنا شروع کر دیتے تھے اور بڑی سپیڈ کے ساتھ لکھتے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ لکھتے تھے، جس کا اندازہ آپ آگے چل کر کریں۔ ابن تیمیہ کا بات ہو رہی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا جبکہ ان کی عمر 22 سال کی تھی۔ تو ان کے والد نے ان کو اس مسند کے اوپر بٹھا دیا، ان کے والد کی جگہ پر لوگوں نے ان کو بٹھا دیا، سلیکٹ کر دیا اور کہا کہ تم نے یہاں مسند کے اوپر بیٹھ کر جو فرائض تمہارے والد صاحب سر انجام دے رہے تھے وہی فرائض آپ نے سر انجام دینے ہیں۔ جی، تو والد کے انتقال کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پہلا درس تھا جو انہوں نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی وہاں بیٹھا تھا اور اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام آپ کے اس درس کے اندر شریک تھے۔ چنانچہ آپ نے بسم اللہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جنہوں نے نکات بیان کیے ہیں 2.5 سے 3 گھنٹے تک ان کا یہ سبق چلتا رہا، صرف بسم اللہ کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ بسم اللہ کے اوپر اتنی نکات بیان کی ہیں، اتنے نکات بیان کی ہیں کہ سارے علماء اس وقت دنگ رہ گئے۔ کہا کہ ہمارا تو اس وقت کبھی ذہن بھی نہیں گیا تھا کہ اس بسم اللہ کے اندر اتنے نکات چھپے ہیں۔ اور اس وقت کے جو حکمران تھے، بادشاہ تھے دمشق وغیرہ کے شام کے، وہ حاضر تھے، بیٹھے تھے وہ،
تو انہوں نے بعد میں کہا کہ اس تقریر کو جو لکھا گیا ہے اس کو میرے پاس بھجوا دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو تقریر ان کی لکھی ہوئی اس وقت کا پڑھایا وہ سبق ان کا وہ آج بھی دمشق کے اندر موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اپنے والد کی مسند کے اوپر بیٹھ کر دیا تھا اور صرف بسم اللہ کے اوپر دیا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف کتابیں لکھی تھیں۔ ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول الی شاتم الرسول۔ یہ دراصل اس وقت لکھی تھی کہ جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مصر سے یہاں دمشق کے اندر آئے تھے تو ایک عیسائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کچھ گستاخانہ الفاظ کہے تھے۔ ابن تیمیہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے پاس چلے گئے، دمشق کے بادشاہ، اور ان سے جا کر کہا کہ اس عیسائی کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ غلط الفاظ کہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اس پر ان کو سزا نہیں دے سکتا کیونکہ وہ شخص اس وقت مسلمان ہو چکا ہے۔ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ جو شخص مسلمان بھی ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، نازیبا الفاظ کہے، واجب القتل ہوتا ہے۔ بہرحال آپ کی ذمہ داری تو صرف بتا دینا تھا، جب وہ اس نے بات نہ مانی حکمران نے تو آپ وہاں سے پھر واپس آئے، تو پھر آ کر آپ نے یہ کتاب لکھی ہے الصارم المسلول الی شاتم الرسول، جس میں آپ نے قلم اس عنوان کے اوپر اٹھایا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں تو ان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اسی عنوان سے متعلق یہ ساری کتاب پوری پڑھی اور ایسی عظیم کتاب ہے یہ کہ صدیوں سے بڑے بڑے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور اس سے کتابیں آگے کی طرف لکھی جا رہی ہیں اور ان کتابوں کا مرجع اور منبع یہی کتاب ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی شخص نے، غالباً یہودی تھا یہ، جس نے 8 اشعار لکھے اور ان 8 اشعار کے اندر توحید وغیرہ کے اوپر اس نے کچھ اعتراضات کیے توحید کے معاملے میں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر اسی وقت بیٹھ کر اس کا جواب 183 اشعار کی صورت میں لکھ کر اس کو جواب دیا ہے اسی مجلس کے اندر۔ اس کے 8 تھے، ان کے 183 اشعار تھے اور ان کو جواب دیا ہے ابن تیمیہ نے۔ بہت تیز لکھتے تھے اور ان کا بڑا حافظہ بڑا کمال کا تھا۔ ایک نسلانی سے متعلق واقعہ آتا ہے، بعض نے یہودی کے بارے میں کہا کہ یہودی تھا یہ، کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر راستے کے اندر بیٹھ جاتا تھا تو ان پر اعتراضات کرتا تھا، یعنی مسلمان ہونے کے ناطے جو اعتراض بنتے تھے وہ اعتراض کیا کرتے تھے، ابن تیمیہ اس کو جواب دیتے تھے۔ 1-2 دفعہ تو آپ نے ان کو جوابات دیے لیکن بار بار وہ اعتراض کرتا تھا تو آپ ہر بات کا جواب دیتے، بالآخر وہ خاموش ہو گیا۔ ابن تیمیہ جب وہاں سے گزرتے تو پھر اس کے یہودی یا نصرانی ہونے کے اوپر جو اعتراضات بنتے تھے وہ ان کے اوپر خود ہی اعتراض کرتے تھے، جس کے نتیجہ یہ نکلا کہ چند دنوں کے بعد وہ عیسائی یا پھر وہ یہودی تھا وہ مسلمان ہو گیا اور کہا کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں بالکل سچی ہیں، یہ مذہب اسلام درست ہے اور یہ مذہب ہمارا درست نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے منہاج الکلامہ، نہیں بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے کہ جو کتاب لکھی گئی تھی اور اس کا جواب ابن تیمیہ نے دیا تھا منہاج السنہ کی صورت میں۔ تو منہاج السنہ ان کی کتاب ہے، منہاج الکرامہ جو کتاب لکھی گئی تھی اس کا جواب انہوں نے دیا ہے اور یہ 799 عیسوی کے اندر دیا ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ ایک مرتبہ پھر تتاریوں نے شام کے اوپر، شام کے یہ جو دمشق ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی
ابن تیمیہ کو پتہ چلا تو انہوں نے مصر کا جو حاکم تھا اس کو خط لکھا، دمشق کا جو حاکم تھا اس کو اپنے پاس بلایا، ان کے سامنے بڑی اچھی طریقے سے اپنے گفتگو کی، ان کو گائیڈ کیا اس پر کہ ڈرے نہیں، خوف نہ کھائیں، بلکہ ہم نے ان تتاریوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا گیا۔ جب وہ تتاری آئے، نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو اس کے اندر شکست ہوئی اور شکست فاش ہوئی۔ مصر کی فوجیں جو بچی تھیں وہ واپس بھاگ گئیں وہ مصر میں، اور تتاریوں نے پورے دمشق کے اوپر قبضہ کر لیا، پورے شام بھی ان کے حصہ میں آ گیا، ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ ابن تیمیہ نے سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ ان کا جو بڑا ہے یہ آغا، اس کا نام تھا آغا کا، کیوں نہ ہو کہ اس کے پاس چلیں اور جا کر اس سے ملاقات کریں اور کوئی گفتگو کریں۔ حیران ہوں گے کہ جب ابن تیمیہ وہاں پر گئے اور ایسے انداز کے اندر گفتگو کی کہ ان کے ساتھ والا کہتے تھے کہ بس ہم اپنے کپڑوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابھی بس تلوار چلے گی اور ہمارے کپڑے اس کے خون سے رنگین ہو جائیں گے۔ یعنی ہم اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ سفید کپڑے پہن رکھے ہیں، پتہ نہیں کس طرف سے تلوار چلتی ہے، جس انداز سے ابن تیمیہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہے، پتہ نہیں کب اس کی جسم کے خون کے چھینٹے ہمارے کپڑوں کو خراب کریں گے۔ اس انداز سے آپ گفتگو کر رہے تھے، اور بادشاہ کے سامنے بیٹھ کر، جو آغا خان کا تھا، تتاریوں کا بڑا سردار تھا، سپہ سالار تھا، بادشاہ تھا ان کا، جو فوج لے کر آیا تھا اور فتح اور کامیابی بھی حاصل کر چکا تھا، اس کے ساتھ گفتگو کرتے تھے اور ہاتھ کے اشارہ سے بار بار گفتگو کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ظالم لوگ، تمہارے باپ نے ہم پر حملہ کیا تھا، تمہارے داداؤں نے ہمارے سارے ان علاقوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ چلے ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن تم مسلمان ہو چکے ہو، کیونکہ یہ جو تتاری تھے آخر کے اندر مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بھی بات یاد رکھنے قابل، کیسے مسلمان ہوئے کہ ہماری مسلمان خواتین جب ان کے عادت کے اندر گئیں نا، تو ان کا وہ رول تھا، ان کا کردار تھا جس سے متاثر ہوئے اور کہا کہ مسلمان اور اتنا پاکیزہ ہیں، مطہرہ ہیں یہ، ان کے عادات کو دیکھ کر، ان کی صفات کو دیکھ کر۔ اور عورت کا مرد کے ساتھ جب الائنس ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو اس سے اگر عورت جیسی ہو تو مرد اس کی کشائش کو ضرور حاصل کرتا ہے، مرد اس کی جو مزاج ہے یا اس کی فطرت ہے اس سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب قریب سے دیکھا تو مسلمان ہو گئے، تو یہ عورت کا اثر تھا، یہ مسلمان عورتوں کا، کہ جس سے ان کو مجبوراً کلمہ پڑھنا تھا۔ لیکن چونکہ ان کی وہ رگ و ریشہ کے اندر بیٹھ چکا تھا کہ ہم نے فتوحات حاصل کرنی ہے، پیچھے وہ سمجھے کہ سمندر کے سمندر خون کے بہا کے آئے تھے، اب آگے کے لیے جانا اور خون بہانا ان کے لیے کیا مشکل تھا، وہ تو ان کے ایک سمجھے عادت بن چکا تھا، روٹی بن چکا تھا، فطرت کا حصہ بن چکا تھا۔ تو اس لیے مسلمان ہونے کے باوجود یہاں آئے لڑائی کرنے کے لیے، اور کتنے ہزار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کتنے ہزار لوگوں کو، ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ ابن کثیر نے اپنی البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے کہ دمشق کے اندر بہت تھوڑے لوگ بچے تھے، بلکہ سب کو ختم کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، فوج میں سے تو کچھ نہیں بچا تھا، صرف مصر کے کچھ چند لوگ تھے جو فوج کے تھے، وہ بچے تھے، اور وہ بھی یہاں سے بھاگ گئے تھے، کچھ راستے کے اندر مر گئے اور کچھ وہاں قاہرہ اور اسکندریہ کے اندر زندہ جا بچے تھے۔ تو اس لحاظ سے ابن تیمیہ خود اس سے بات چیت کرنے کے لیے جب وہاں چلے گئے تو اس انداز سے گفتگو کر رہے تھے، ان کے ساتھی بھی ڈرے ہوئے تھے کہ ابھی ان کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن وہ جو ان کا آغا خان کا تھا، ان کی گفتگو کو، بات چیت کو اچھی طریقے سے سنتا رہا، توجہ سے سنتا رہا، اور پھر بالآخر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آئندہ پھر ایک حملہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ان کی بات کو، گفتگو کو اچھی طریقے سے سن چکا تھا، اور اس پر بھی ان کی بات کا اثر ہوا۔ ابن تیمیہ سے کہنے لگا چلے میں آپ کی دعوت کرتا ہوں، اور آپ بھی آئے ہیں میرے پاس، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، تو ہماری دعوت کے اندر شرکت بھی کریں۔ جب دعوت مکمل ہوئی، کھانے کے لوگ بیٹھ گئے، علامہ ابن تیمیہ نے کوئی دعوت نہیں کھا، کچھ بھی نہیں کھا، بیٹھے رہے خاموشی کے ساتھ۔ تو آغا خان نے کہا کہ یہ دعوت میں نے خاص طور پہ آپ کی وجہ سے کی، اور آپ دعوت کھاتے نہیں ہیں،
جو کہ تمہارے ساتھ وعدہ بھی کر چکا ہوں کہ آئندہ تمہارے بچوں کا، تمہاری بیویوں کا، عورتوں کا اور تمہارے جوانوں کا خون نہیں بہایا جائے گا، بس جو ہو چکا، ہم یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ اور تمہاری دعوت بھی کی ہے، پھر بھی تم دعوت قبول نہیں کرتے۔ ابن تیمیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا دیکھیے یہ جو تم نے دعوت کی ہے یہ مسلمانوں کے مال اور مویشی تھا، جس کو تم نے یہاں ذبح کیا، ان کا گوشت تیار کر کے تم کھا رہے ہو، اس میں کوئی تمہارا اپنا، اس میں کوئی مال نہیں تھا، تمہارا اپنا اس کے اندر کوئی ذاتی جانور نہیں تھا کہ جس کو تم نے یہاں ذبح کیا، یہ تم نے کم از کم اپنے پیسوں سے خرید کر اس کو گوشت پکایا۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کا چھینا ہوا مال میں نہیں کھا سکتا، ناجائز ہے، حرام ہے۔ جب وہاں سے آپ رخصت ہونے لگے، علماء کا وفد بھی آپ کے ساتھ تھا، تو اس نے کہا کہ رت جاتے ہوئے میرے لیے دعا کر دیجیے۔ ابن تیمیہ نے بڑی خوبصورت دعا کی۔ یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و عزیمت کتاب لکھی ہے، یہ اس کی 5 یا 6 جلدیں ہیں، 5 جلدیں ہیں، تو ایک جلد تو سمجھے کہ ان کے لیے مختص کی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ جو ابن تیمیہ دعا کر رہے تھے تو اس وقت یوں دعا کر رہے تھے کہ اللہ اگر یہ تتاری لوگ اسلام کی اشاعت کے لیے یہاں پر حملہ کیا ہے ان لوگوں نے، تو اللہ تو اس کے اندر خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما اور ان کو مزید ترقی عطا فرما، اور اگر ان لوگوں کا ارادہ اس کے علاوہ ہے، مثلا مال حاصل کرنا، اپنی حکومت کو طول دینا، اپنے جغرافیہ کو طول دینا، اگر یہ ان کا مقصد ہے اور مسلمانوں کو مٹانے کا مقصد ہے، تو پھر اللہ تو ان کو تباہ کر کے رکھتے، ان کو برباد کر کے رکھتے۔ اور وہ سامنے بیٹھا تھا آقا کا، تو ساتھی ڈرے ہوئے تھے لیکن وہ آمین آمین کہہ رہا تھا۔ تو دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جب وہ اعلیٰ انسان ہو، افضل انسان ہو، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو سامنے والا اس کی گفتگو اگر پہچاننے والا ہو، عقل اس کا صحیح ہو، سلامت ہو، تو پہچان جاتا ہے کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ تو ابن تیمیہ جب گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو ان کی ہر بات کو نوٹ کرتا تھا اور متاثر ہو رہا تھا کہ یہ کہ اعلیٰ شخصیت ہے، اس لیے وہ ساری چیزوں کو برداشت کر رہا تھا کہ عام انسان ہوتا تو چھوٹی سی کوئی ایسی اوپر نیچے بات کرتا فوراً اس کا سار قلم کر دیا جاتا۔ بہرحال ابن تیمیہ وہاں سے واپس ہوئے تو اس کے بعد پھر دمشق کے اوپر ان تتاریوں نے کوئی حملہ نہیں کیا۔ ہاں، بعد کے اندر پھر یہ گئے تھے مصر پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو بیبرس اور اس طرح کچھ اور ان کا سربراہ تھا بیبرس، تو مصر کے لوگوں نے پھر ان کو شکست دی تھی، پہلی شکست کی تتاریوں کی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا کام ڈاواڈول ہو گیا۔ پھر یہ شکستوں پر شکستیں کھاتے گئے، بالآخر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پیچھے سے ہماری ساری جو سلطنت تھی، یہ سارے کا سارے ایران ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ خراسان ہے، سب کو یہ برباد کر چکے تھے، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ حتیٰ کہ ایسے ظالم لوگ تھے یہ چنگیز خان وغیرہ، بلیوں کو، چوہوں تک کو نہیں چھوڑ دیتے، ان کو ہی مار دیتے، یہ لکھا ہے کتابوں کے کہ بلیوں تک کو مار دیتے تھے، چوہوں تک کو مار دیتے تھے، ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا عرصہ تک یہاں پر رہے ہیں دمشق کے اندر، پھر اس کے بعد آپ چلے گئے ہیں قاہرہ کے اندر، مصر کے قاہرہ کے اندر۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں، چند دن ہی گزرے تھے، کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے قریب وہاں ایک چٹان تھی، تو لوگ وہاں جاتے تھے اور نظر و نیاز وہاں پر، جیسے ان کا طریقہ تھا نظر و نیاز کرنا، وہ بھی کرتے تھے، چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، اور وہاں دعائیں بھی کرتے تھے، دعائیں لوگوں کو قبول بھی ہو جاتی تھی۔ تو ابن تیمیہ کو پتہ چلا تو پہلے تو لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ شرک ہے، یہ اچھا نہیں ہے، دعا مانگے اللہ سے مانگو، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر مانگو، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج بھی یہی ہے، اگر انسان پریشان ہو، پریشانی آتی ہے انسان کو، زندگی کے اندر آتی ہے، زندگی کا حصہ ہے، لیکن جب آدمی پریشان ہو تو کہیں ادھر ادھر جانے کے، کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کے، کسی اور کی دہلیز پر جانے کے، شرک کے اندر مبتلا ہونے کے، سیدھا آئیں، وضو کریں، مسجد میں آئیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول بھی فرما دیں اور اس کی وہ جو حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کو ضرور پورا بھی کرتے ہیں۔ اور یہ سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی معصوم ہوتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں
تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آتا ہے۔ یہ بہت عام چیز ہے، یہ ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پریشان ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی اس کے دروازے، کبھی اس کے دروازے، کبھی فلاں دربار، کبھی فلاں دربار، تو وہاں ادھر ادھر بھاگنے کے جانے کے، اللہ کے دربار میں ہیں، اللہ کے دروازے پہ ہیں، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے اور براہ راست اور ان کی ان مشکلات کو اور ان کے ان مسائل کو حل بھی فرماتا ہے۔ تو ابن تیمیہ نے پھر اپنے کچھ شاگردوں کو ساتھ لیا اور وہاں پر پہنچے اور جا کر راتوں رات وہ سارا وہ جو پتھر تھا، چٹان تھی، اس چٹان کو جا کر توڑ توڑ کر کے اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ کہتے ہیں جب وہ ٹوٹی تو اس کے نیچے 2 بت نکلے جو اس چٹان کے نیچے رکھے ہوئے تھے، لیکن ابن تیمیہ نے سب کو وہاں جا کر برابر کر دیا۔ دوسرے روز جب لوگ آئے نا، ان کی تو عادت بنی ہوئی تھی، تو آ کر ادھر دیکھنے لگے تو وہ جگہ بھی ان کو نہیں معلوم ہو رہی تھی کہ وہ چٹان تھی کہاں۔ اس طرح زمین کو بالکل ہموار کر دیا، برابر کر دیا تھا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک عیسائی نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگ سچے ہیں، اور تمہارے ساتھ مناظرہ یہ ہوگا کہ میں بھی آگ کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ، پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے۔ جو جل جائے گا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اور جو جل جائے گا جھوٹا ہوگا، جو نہیں جلے گا وہ سچا ہوگا۔ ابن تیمیہ نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ دوسرا روز ہوا، جو بالکل وہ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا، تو ابن تیمیہ نے جا کر اس کو پکڑ لیا، کہا کہ دیکھو بات سارے لوگ یہ وہاں پر کھڑے ہیں، میرے ساتھ جو آئیں وہ بھی کھڑے ہیں، تیرے ساتھ جو آئیں وہ بھی کھڑے ہیں، بات میں سن، تو اتنے گھنٹے تک میرے پاس رہے گا آگ میں جانے سے پہلے، اور میرے پاس خاص قسم کا پتا بھی ہے، یہ پتا درخت وغیرہ کا پتا، اور اسی طرح میرے پاس فرمایا کہ خاص قسم کا بنا ہوا ایک پانی بھی ہے، وہ میرے پاس ہے سرکہ، اس کے ساتھ میں تمہیں نہلاؤں گا، اور بعد کے اندر تمہیں اجازت ہوگی تم چھلانگ لگانا، میں بھی چھلانگ لگاؤں گا، دیکھیں گے کون چلتا ہے کون بچتا ہے۔ تو وہ فوراً بھانپ گیا کہ ابن تیمیہ کو پتہ چل چکا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر آج بھی ہے کہ اپنے جسم کے اوپر خاص قسم کا تیل مل لیتے تھے، اور پھر اس تیل کی وجہ سے آگ جسم پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح آج بھی ہے، بعض جب مخصوص ایام آتے ہیں بعض لوگوں کے، محرم وغیرہ میں، تو اس وقت پھر اپنے پاؤں کو اور جسم کو لگا لیتے ہیں، اور پھر آگ کے اندر بھاگ رہے ہوتے ہیں، انگاروں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اور دراصل نیچے سے انہوں نے پاؤں وغیرہ پر لگا رکھے ہوتے ہیں خاص قسم کا تیل اور کیمیکل، جس کی وجہ سے آگ ذرا بھی نہیں چھوڑتی، ذرا بھی اثر نہیں کرتی، اس کیمیکل کی وجہ سے اور اس تیل کی وجہ سے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ تو میرے پاس آ، سرکہ کے ساتھ تجھے نہلاؤں گا، کیونکہ سرکہ کے اندر یہ خاصیت ہے جو کچھ بھی بدن کے اوپر لگا ہو اسے صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ میرے پاس رہے گا، تھوڑے یعنی گھنٹے کے لیے، پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ آؤ میں بھی آتا ہوں، چھلانگ لگاتا ہوں، تو بھی لگا۔ لیکن وہ سمجھ گیا کہ ابن تیمیہ کو ان چیزوں کو ہی پتہ ہے، وہاں سے بالکل بھاگ گیا، مقابلے پہ نہیں آیا۔ ابن تیمیہ جب وہاں مصر کے اندر تھے اور جیل کے اندر تھے، 18 مہینے تک آپ جیل کے اندر رہے ہیں، وہاں پر بھی اسی طرح کے الزامات ہوتے تھے، کبھی مشرکین آپ کے اوپر فتویٰ لگا دیتے، اور کبھی کوئی ایسا کوئی اور کام دیکھتے ابن تیمیہ تو فوراً اس کو روکنے کی کوشش کرتے اور حق بات کہنے کی کوشش کرتے، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے اور آپ کو جیل میں ڈال دیتے۔ 18 مہینے تک آپ مصر کی جیل کے اندر رہی ہیں، اسی طرح کا معمولی سا کوئی الزام تھا، اور بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بالکل اس کے خلاف ہو گئے ہیں، کہیں ایسا اس کو قتل کر دیں، اور کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں، تو ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جیل کے اندر ان کو ڈال دیا، 18 مہینے تک یہ جیل میں رہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے ان کو نکالا اور کہا کہ 3 شرطیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، ان میں سے کسی اور کو قبول کر لو۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ دمشق میں چلے جاؤ، وہاں نہیں تو قاہرہ کو چھوڑ دو اور مصر کی اسکندریہ کے اندر چلے جاؤ۔ یہ مصر کا دوسرا شہر ہے، اسکندریہ بہت پرانا ہے،
عمرو بن عاص نے جب مصر کو فتح کیا تھا تو سمجھے کیپٹل اس وقت کا یہی تھا. اور کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے جو 2 بڑے شہر تھے اس وقت عیسائیوں کے، ان 2 بڑے شہروں میں سے دوسرا شہر یہ اسکندریہ کا شہر. تو اس نے کہا کہ تم پھر وہاں اسکندریہ میں چلے جاؤ. کہا تیسری شرط، کہا تیسری یہ کہ پھر تم جیل میں ڈال دیتی. تو ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں، میں نہ تو دمشق میں جاتا ہوں نہ اسکندریہ میں، بس مجھے جیل ہی معلوم ہے. پھر ان کو دوبارہ سے جیل کے اندر ان کو ڈال دیا اور ایک عرصہ تک آپ وہیں جیل ہی کے اندر رہے اور وہاں کو قلم و دوا دے دیا گیا اور آپ وہاں کتاب لکھنا اپنے شروع کر دیں. کیونکہ حافظہ تو آپ کا بہت ہی قوی تھا، بہت مضبوط تھا. جو پیچھے سے آپ مطالعہ کر چکے تھے وہ تو سارا آپ کے دماغ کے اندر تھا. تو اس لحاظ سے پھر قلم لیتے تھے اور لکھنا شروع کر دیتے تھے. دوران لکھائی بھی کسی کتاب کو نہیں دیکھتے تھے. جیسے کہ ہمارے علماء ہیں یا ہم ہیں، جب دیکھتے ہیں کوئی بات لکھنی ہوتی ہے تو مختلف کتابیں اٹھاتے ہیں تو اس میں سے پھر مطلب کی بات کو جو نکال لیتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور پھر وہ بھی ایک عرصہ تک بات یاد رہتی ہے، پھر اس کے بعد بھول جاتی ہے. پھر جب کبھی اس بات کو بیان کرنا ہو تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو پھر دیکھ لیا جائے تاکہ وہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں کے اندر بیٹھ جاتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط بول بیٹھے. لیکن ابن تیمیہ ایسے نہیں تھے، ان کا دماغ بہت حافظ بہت قوی تھا. ان کا جب ایک دم مطالعہ پیچھے کر چکے تو سب کچھ ان کے دماغ میں محفوظ ہوتا. پھر جب کبھی کتاب لکھنا مقصود ہوتی ساری کتابیں ان کے دماغ میں محفوظ ہوتی، بس قلم اٹھاتے اور جو تخیل، تصور، جو ترتیب ان کے دماغ کے اندر آ چکی ہوتی، مائنڈ میں آ چکی ہوتی، اسی کے مطابق قلم چلاتے جاتے تھے. قلم بھی بہت تیز چلاتے تھے، اس لیے بہت ساری کتابیں آج بھی ان کی ملتی ہیں. کتابوں کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ 3 طرح کی ہیں. ایک کتابیں ایسی ان کی ہیں پہلے نمبر کی کتابیں کہ جو عام علماء بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے، جو درمیانی درجے کے علماء نہیں سمجھ سکتے وہ ان کتابوں کو. یا اگر وہ کم درجے کے عالم ہیں دماغی لحاظ سے تو وہ تو ویسے نہیں سمجھ سکتے. ہاں، جن کا حافظہ بہت محفوظ ہے، قوی ہے اور بہت زیادہ حافظہ رکھتے ہیں وہ، اور سمجھ سوچ ان کے پاس زیادہ ہے، عقل و دانش زیادہ ہے، تو وہ ان کی باتوں کو پڑھ کر اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ میڈیم کلاس کے علماء پڑھیں بھی صحیح تو ان کو بات جس گہرائی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. پھر کچھ ان کی کتابیں ہیں جو مڈل علماء کے لیے، تو وہ جو بالکل کم درجے کے علماء ہیں دماغی لحاظ سے، وہ ان میڈیم کو نہیں پڑھ سکتے. پھر ہیں بالکل عام علماء کے لیے، پھر چوتھے نمبر پر ہیں عوام کے لیے. ایسی کتابیں جو عوام بھی سمجھ سکتی ہے اور علماء بھی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ابن تیمیہ کی اب بھی ایسی کتابیں ہیں کہ اب اگر ہم بھی دیکھتے ہیں تو نہیں سمجھ میں آتی. اصطلاحات ان کی بہت زیادہ ہے. آدمی ایک لائن پڑھتا ہے تو دوسری لائن پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے کسی لفظ کے اوپر پھنس جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، پیچھے والی بات کا کیا مطلب ہے، اصل مقصود کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ نہیں آدمی فیصلہ کر سکتا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصہ تک وہیں پر رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلا، یہ 705 عیسوی کی بات ہے یہ، کہ تتاری دمشق کے اوپر حملہ کرنے والے. ابن تیمیہ نے اب پھر وہاں سے ہجرت کی ہے، قاہرہ سے ہجرت کی ہے، دمشق کے قریب پہنچے تھے. آپ کو پتہ چلا کہ نہیں، تتاریوں نے حملہ کرنا چاہا تھا پر نہیں کیا، یہاں سے چلے گئے. پھر ابن تیمیہ وہاں سے سیدھا پہنچے فلسطین میں. ایک عرصہ تک وہاں فلسطین کے اندر رہے. ظاہر ہے کہ جو آدمی حق بولنے پر سمجھیں کہ ان کا مزاج ہو بولنے کا تو وہ کہیں نہیں چل سکتا. تو وہاں بھی بہت سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے تھے. تو وہاں سے پھر واپس آئے یہاں دمشق میں، اور یہاں پر بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. شیعت کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے جو آج تک چلتی ہے. ہمارے قابلین اپنے تقاریر میں کئی مواقع پر ان کے وہ حوالے دے چکے، اور بہت شاندار اوتھینٹک کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں. اور اسی طرح ابن تیمیہ کی یہ جو ہمارے سمجھیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ کیا کہیں گے ان کو،
یعنی صوفی قسم کے لوگ، ان کے تو بالکل مخالف تھے۔ صوفیوں کے کچھ ایسے عقائد ہیں، نظریات ہیں جن سے ابن تیمیہ بالکل اتفاق نہیں کرتے تھے، تو ان کے خلاف انہوں نے کتاب لکھی تھی اور یہ کٹر ان کے دشمن بن گئے تھے، حتیٰ کہ جان لیوا دشمن بن گئے تھے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 726 کے اندر دمشق ہی کے اندر آپ جیل کے اندر چلے گئے۔ تب اس وقت کا جو حکمران تھا اس نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، کہا کہ یہاں جیل کے اندر بیٹھ کر نہ تو تم کتاب لکھ سکتے ہو اور نہ کسی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہو، بس یہیں بیٹھے رہو تم۔ تو ابن تیمیہ کہاں تھے ایسا رہنے والے؟ وہ پھر یوں کرتے تھے، کوئلہ وغیرہ اٹھا لیتے تھے اور کوئلہ کو اٹھا کر دیوار کے اوپر ایک طرح کی عبارت لکھ دیتے تھے، سبق لکھ دیتے تھے، اور آپ کی شدید وہاں آتے دروازوں کے اوپر کھڑے ہو کر وہاں اس عبارت کو، اس سبق کو وہاں سے نوٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ تو 2 سال تک 726، 727، 728، 26 کے اخیر ہو گئے، 28 میں آپ نے وفات پائی، 2 سال کم و بیش بنتے ہیں، جس میں ابن تیمیہ نے اس طرح اپنے طلباء کو پڑھایا ہے۔ بالآخر آپ جیل ہی کے اندر تھے، وہیں بیمار ہوئے اور 728 میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کے جو بھائی تھے ابن تیمیہ اس وقت 3 پارے قرآن پاک کے روزانہ کے پڑھا کرتے تھے جب جیل میں تھے۔ تو جب آپ کا آخری وقت آیا تو اس وقت آپ کا بھائی تھا اور اس وقت قرآن پاک کی جو ہے پڑھ رہا تھا اور آپ اس کی قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے تھے اور ان کی جھولی کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ آخری وقت میں جب ان کا بھائی سورہ قمر کی آخری آیات پر پہنچا، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہ 2 آیات انہوں نے پڑھی تو ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ 728 عیسوی تھا، 20 ذی القعدہ تھا، یہ 728 ہجری تھا اور 20 ذی القعدہ تھا جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کے بھائی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آج بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو قبر ہے ان کی قبر مبارک آج بھی شام کے اس دمشق کے اندر موجود ہے۔ میری طبیعت کے اندر کافی ذوق تھا، دل بھی نہیں کر رہا تھا، بہرحال یہ تھا کہ میں نے کہا کافی دن ہو گئے ہیں، بیچ کے اندر کافی فاصلہ آ گیا ہے، چلیں یہ کوشش کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ورنہ ان کی کچھ اور بھی باتیں ایسی ہیں اور واقعات ہیں جن کا ہم تذکرہ نہیں کر سکے۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ پھر کوئی وقت نکال کر جب طبیعت فریش ہوگی تو انہیں باتوں کا ترتیب بار کے تذکرہ کریں گے۔ چلیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پیشوں کو قبول